السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیزان اور دیگر قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں ضروری ہے؟ دوستو، دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے اہم ترین عقیدہ ختم نبوت ہے، جس پر مسلمانان عالم متفق ہیں۔ یہ قرب قیامت کا دور ہے۔ روز بروز نت نئے فتنے مختلف شکلوں میں رونما ہو رہے ہیں، جن میں سب سے بڑا فتنہ قادیانیت ہے۔ پوری ملت اسلامیہ متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافروں کی بدترین قسم زندیق قرار دیتی ہے، اور بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی، قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔ پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ نے 1974 میں قادیانیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اس کے بعد صدر پاکستان نے تعزیرات پاکستان میں دفعہ 298 اور 298 کا اضافہ کرتے ہوئے قادیانیوں کو شاعر اسلامی کے استعمال اور قادیانیت کی تبلیغ سے روک دیا۔ منکرین ختم نبوت قادیانی مرزائی آج بھی مختلف چالوں سے مسلمانوں کے کمائے ہوئے پیسوں سے مسلمانوں کے ایمان پر حملہ آور ہیں۔ دوستی، نوکری، چھوکری، پیسوں کی ٹوکری کے بہانے سے اور کسی کو غیر ملکی ویزا کا جھانسا دے کر اس کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ توڑ کر مرزا لعین کذاب غلام احمد قادیانی سے جوڑتے ہیں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کفار کے ساتھ تو معاملات کرنے جائز ہیں، قادیانیوں کے ساتھ ناجائز کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کے ساتھ معاملات تو تب جائز ہیں جب وہ مسلمان کا روپ نہ دھاریں اور مسلمان کی نشانیوں یعنی شاعر اسلامی کو استعمال کر کے مسلمانوں کو دھوکہ نہ دیں، جبکہ قادیانی مسلمانوں کا روپ دھار کر اور ان کے شاعر، کلمہ، نماز، روزہ، قرآن کو استعمال کر کے تعلقات کے جھانسے میں سادہ لو مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ لہٰذا اس قسم کے کافروں سے ہر قسم کے تعلقات حرام ہیں۔ پاکستان اور بیرون ممالک سے تمام مکاتب فکر کا متفقہ فتویٰ ہے کہ قادیانیوں، مرزائیوں سے خرید و فروخت، تجارت، لین دین، سلام و کلام، ملنا جلنا، کھانا پینا، شادی اور غمی میں شرکت، جنازہ میں شرکت، تعزیت، عیادت، ان کے ساتھ تعاون یا ملازمت سب شریعت اسلامیہ میں سخت ممنوع ہیں اور حرام ہیں۔ قادیانیوں کا مکمل بائیکاٹ ان کو توبہ کرانے میں بہت بڑا علاج اور ان کی اصلاح اور ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قادیانیوں کا مکمل بائیکاٹ ہر مسلمان کا اولین ایمانی فریضہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے۔ قادیانی مرزائی بے انتہا پیسہ خرچ کر کے مرزائیت کی تبلیغ اور مسلمانوں کو مرتد بنانے اور اسلام اور پاکستان کو نقصان پہنچانے میں مصروف ہیں، اور اس کوشش میں قادیانی جماعت کی مالی معاونت میں شیزان پیش ہے۔ شیزان قادیانیوں کا ملکیتی اور قادیانی جماعت کی بھرپور مالی معاونت کرنے والا ادارہ ہے۔ اس کی مصنوعات جوس، مربے، چٹنیاں، جام، جیلی، نمک، بوتلیں وغیرہ پورے پاکستان میں دستیاب ہیں اور بیرون ممالک میں بھی جاتی ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ادارہ جو اسلام مخالف سرگرمیوں میں جوش و خروش سے مصروف ہے، ہم مسلمانوں کی جیب سے چل رہا ہے۔ شاہ نواز نامی متعصب قادیانی نے 1967 میں شیزان کمپنی کی بنیاد رکھی اور اس کی آمدنی میں سے بے دریغ سرمایہ مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کی تشہیر کے لیے خرچ کیا۔
شیزان کمپنی نے قادیانیت کی تبلیغ و تشہیر کے لیے ریکارڈ قائم کیا۔ پاکستان میں قادیانیوں کے سالانہ جلسے پر پابندی لگنے پر یہ جلسہ ملعونہ لندن میں منعقد ہوا۔ اس جلسے کے لیے سب سے زیادہ مالی معاونت شیزان نے کی۔ 1988 میں 1,51,50,000 روپے ربوہ فنڈ میں جمع کروائے اور ہر سال کروڑوں روپے اس فنڈ میں جمع کروائے جا رہے ہیں۔ خلاف قانون شائع ہونے والے قادیانی اخبارات اور درجنوں رسائل اور جرائد میں شیزان انٹرنیشنل بڑے بڑے اشتہارات دے کر انہیں مالی طور پر مستحکم کرتی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کام کرنے والے اور ارتداد پھیلانے والے قادیانی طلباء اور مربیوں کے لیے شیزان انٹرنیشنل نے باقاعدہ وظائف مقرر کر رکھے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیوں پر مبنی قادیانی لٹریچر چھپوانے کے لیے وسیع فنڈ شیزان انٹرنیشنل نے مخصوص کر رکھا ہے۔ ہر قادیانی رسالے کے خاص نمبر میں شیزان انٹرنیشنل خصوصی تعاون کرتی ہے۔ شاہ نواز اس قدر جنونی قادیانی تھا کہ معروف سابق قادیانی مرزا محمد حسین نے ہولناک انکشاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ شیزان کمپنی کے مالک شاہ نواز قادیانی کی ہدایات پر اس کی تمام مصنوعات میں ربوہ کے نام نہاد بہشتی مقبرے کی مٹی بطور تبرک استعمال ہوتی ہے۔ معروف صحافی جناب آغا شورش کشمیری رحمۃ اللہ تعالی نے ایک جلسہ میں اپنی تقریر میں اس راز سے پردہ افشاں کیا تھا۔ 1974 میں دوستو قادیانیوں کے خلاف ملک گیر تحریک چلی تو مسلمانوں میں قادیانیوں مرزائیوں کے خلاف شدید اشتعال پایا جاتا تھا۔ ان دنوں شیزان کا بائیکاٹ ہونا شروع ہوا تو شاہ نواز نے ایک بدقسمت مسلمان فیملی ڈین ٹیکسی والوں سے ایک معاہدہ کیا جس کی روح سے شیزان فیکٹری اور اس کی تمام مصنوعات اور تمام دنیا میں موجود شیزان ریسٹورنٹ قادیانیوں کی ملکیت رہیں گے۔ البتہ صرف لاہور کی حدود میں قائم شیزان بیکریاں اور ریسٹورنٹ مسلمان چلائیں گے، مگر نام شیزان کا رکھنے کے پابند ہوں گے اور شیزان کو پروموٹ کریں گے۔ مسلمانوں کو خفیہ اور مشروط معاہدے کے تحت بیکریاں فروخت کر دی گئیں۔ اس میر جعفر اور میر صادق صفت فیملی نے قادیانیوں کے شانہ بشانہ اسلام کو نقصان پہنچانے اور قادیانیت کے فروغ کے لیے اپنی مسلمانی تک پیش کر دی۔ اس کے بعد شاہ نواز نے پوری دنیا میں جہاں جہاں شیزان کی مصنوعات جاتی وہاں پروپیگنڈا شروع کروا دیا کہ شیزان مسلمانوں نے خرید لی ہے، اور بہت سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا کہ شیزان مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ کراچی سے خیبر تک ہر جگہ شیزان والے 38 سال سے یہ پروپیگنڈا کرتے نظر آ رہے ہیں کہ شیزان مسلمانوں نے خرید لی ہے۔ شیزان بیکریوں کے مالک شیزان کا نام اور سٹائل جو کہ شاہ نواز کے نام رجسٹرڈ ہے استعمال کر رہے ہیں، اور لاکھوں مسلمانوں کے لعنت ملامت کے ساتھ منع کرنے کے باوجود 4 اشروں سے استعمال کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ شیزان فیکٹری کی مصنوعات قادیانیوں کی ملکیت نہیں ہے بلکہ مسلمانوں نے خرید لی ہے۔ ڈین ٹیکسی فیملی کے جلال الدین، ریاض الدین، اسلم، افضل، اعجاز اور اصغر سے درخواست ہے کہ اگر یہ بیکریاں آزاد ہیں تو ان کا نام تبدیل کریں تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ان کا شیزان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ مسلمان خرید چکے ہیں، اور پوری دنیا میں تشہیر کریں کہ شیزان انٹرنیشنل کی تمام مصنوعات قادیانیوں کی ہیں، اور لاہور کے علاوہ ساری دنیا میں موجود شیزان ریسٹورنٹ قادیانیوں کی ملکیت ہے۔ ہمارا نام غلط استعمال کیا گیا کہ شیزان کی مصنوعات ہم مسلمانوں نے لے لی ہیں۔ ہم نے صرف لاہور شہر کی حدود میں قائم شیزان بیکریاں اور ریسٹورنٹ خریدا ہے، اور اس کا نیا نام یہ ہے۔
جب تک ان بیکریوں کا نام نہیں بدلا جاتا ان کی حیثیت ایسے رہے گی کہ مسلمانوں کی قادیانی بیکریاں۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ اس طرح فرض کر لے کہ اگر کوئی مسلمان ابو جہل بیکرز اینڈ سویٹس کے نام سے دکان کھول لے تو کیا کوئی مسلمان جس کے اندر ذرا سی بھی دینی غیرت موجود ہو اس بیکری سے سامان خریدے گا؟ یقیناً نہیں۔ حالانکہ صرف نام ابو جہل رکھا ہے، شیزان بیکری کا تو نام بھی قادیانیوں کا ہے اور مال بھی قادیانیوں کا اور منافع بھی قادیانیوں کو جاتے ہیں۔ دوسرا، ان کی دھوکہ دہی کی وجہ سے لوگ شیزان کی قادیانی مصنوعات کو ساری دنیا میں استعمال کر لیتے ہیں۔ شاہ نواز کے مرنے پر شیزان انٹرنیشنل نے قومی اخبارات میں جو اشتہار شائع کروایا اس کا متن ملاحظہ فرمائیں۔ وہ یہ تھا: انتقال پر ملال پاکستان کے ممتاز صنعت کار اور بزنس مین چودھری شاہ نواز چیئرمین شاہ نواز گروپ 23 مارچ 1990 کو رات کو انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 82 سال تھی۔ وہ اپنے چھوٹے صاحبزادے مسٹر منیر نواز چیئرمین شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ کی رہائش گاہ جو کہ 15/295 سروس روڈ لاہور کینٹ میں قیام پذیر تھے۔ ان کا جنازہ 25 مارچ کو ربوہ لے جایا گیا جہاں انہیں سپرد جہنم کر دیا گیا۔ مرحوم چودھری لعنت اللہ علیہ شاہ نواز ضلع سیالکوٹ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنی عملی زندگی کا آغاز وکیل کی حیثیت سے کیا اور بعد میں کاروبار کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے شاہ نواز گروپ کے نام سے ایک گروپ آف انڈسٹریز قائم کیا۔ اس کے علاوہ اس نے اندرون ملک بیرون ملک شیزان ریسٹورنٹ قائم کیے۔ ملعون چودھری شاہ نواز نے شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ کے زیر اہتمام پھلوں کے رس کو بوتلوں میں بند کر کے پاکستان میں متعارف کرایا۔ اس ملعون نے اپنے پیچھے 2 ملعون مسٹر محمود نواز اور مسٹر منیر نواز اور 2 ملعونہ بیٹیاں مسز محمد خالد اور مسز محمد نعیم کے علاوہ سینکڑوں کارکن سواگوار چھوڑے۔ نوائے وقت میں یہ چھپا تھا۔ شاہ نواز کے مرنے کے بعد اس کی قادیانی فیملی شیزان انٹرنیشنل کو چلا رہی ہے اور اسی انداز سے چلا رہی ہے جو شاہ نواز نے اپنی زندگی میں اپنایا تھا۔ یہ فیملی بھی قادیانی جماعت کے لیے مالی قربانیوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اور قادیانیت کے فروغ کے لیے تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے، اور اسی طرح قادیانی رسائل، اخبارات میں اشتہارات اور مالی منصوبوں میں تعاون جاری کرتی ہے۔ شیزان انٹرنیشنل کے موجودہ مالکان حصہ داران کے نام یوں ہیں: شاہ نواز کا بیٹا محمود نواز اور منیر نواز اور ان کی بیویاں بشرا محمود نواز اور عابدہ منیر نواز، شاہ نواز کی بیٹی امت الحی اور اس کا شوہر چودھری محمد خالد، شاہ نواز کی دوسری بیٹی امت الباری نعیم اور اس کا شوہر محمد نعیم، اور سیفی چودھری قادیانی۔ یہ سب پکے قادیانی ہیں۔ قادیانی ادارے آج بھی اس ہتھیار کو استعمال کر رہے ہیں کہ اپنے ساتھ ایک آدھ غدار اسلام مسلمان کو چند فیصد اپنا حصہ دار بنا کر پروپیگنڈا کریں کہ قادیانی ادارہ مسلمانوں نے خرید لیا ہے، کیونکہ بہت سے سادہ لوگ حضرات اس دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ شاہ نواز کی اس قادیانی فیملی کے ساتھ مسلمان ہونے کا دعوے دار لاہور کا محمد خالد شیزان انٹرنیشنل میں معمولی شیئرز ہولڈر ہے۔ محمد خالد شیزان انٹرنیشنل اور پوری دنیا کے شیزان ریسٹورنٹ کو مسلمانوں کی ملکیت ثابت کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے اور اس کام کے لیے قومی اخبارات اور دوسرے ذرائع استعمال کر رہا ہے۔ شاہ نواز کی فیملی کے کل شیئرز یہ ہیں، جبکہ محمد خالد کے شیئرز کی تعداد صرف 2700 اور اس کی بیوی کے شیئر کی تعداد 600 ہے۔ سیفی چودھری قادیانی جو کہ شیزان انٹرنیشنل کا چیف ایگزیکٹو تھا،
اس کی جگہ محمد خالد کو چیف ایگزیکٹو بنا کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی مہم کو دوبارہ تیز کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں ڈین ٹیکسی والی فیملی اور محمد خالد جیسے غداروں کی وجہ سے 38 سال سے یہ پروپیگنڈا جاری ہے کہ شہزان مسلمانوں نے خرید لی ہے، حالانکہ یہ شاہ نواز کی فیملی کی ملکیت ہے۔ ایسے مسلمانوں کے بارے میں شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ یہ لوگ فاسق، گمراہ، ظالم اور مستحق عذاب علیم ہیں۔ مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی کافر کی شراب کی فیکٹری میں اگر کوئی مسلمان 1% کا حصے دار ہو گیا تو وہ شراب جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان سور کے گوشت کی فروخت میں چند فیصد کا حصے دار ہو جائے تو اس کا مسلمان ہونا سور کے گوشت اور اس کو خرید و فروخت کرنے کے عمل کو جائز اور حلال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی بد نصیب مسلمان شراب خانے کے بین مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے حدیث شریف لکھ کر لگا دے تو وہاں کی شراب جائز نہیں ہوگی۔ آپ علیحدہ کام کریں اور دنیا مفاد کی خاطر اپنی مسلمانی اور غیرت ایمانی کو نیلام کرنے سے بچیں۔ مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت سے تعاون کی بجائے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے پناہ لیں۔ قادیانی کی مصنوعات کی خرید و فروخت کرنے والوں سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہمارے ماں باپ، ہماری آل اولاد، بلکہ ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ شہزان اور دیگر قادیانی اداروں کا مکمل بائیکاٹ کریں اور دیگر مسلمانوں کو بھی اس بات پر تیار کریں۔ اے افراد ملت اسلامیہ، آج ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر شوگر کے مریض کو میٹھی اشیاء استعمال کرنے سے روکے تو وہ فوراً رک جاتا ہے، اگر بلڈ پریشر کے مریض کو نمک استعمال کرنے سے منع کرے تو وہ فوراً منع ہو جاتا ہے۔ جان کی حفاظت کے لیے تو ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن کیا ایمان کی حفاظت کے لیے شیطان اور یہ قادیانیوں کے پروڈکٹس یہ نہیں چھوڑی جا سکتی؟ سوچنا چاہیے دوستو۔ اس کے علاوہ شاہ تاج شوگر مل کی تیار کردہ چینی، OCS ذائقہ بنا سکتی گھی، BETA پائپ، شان آٹا، یونیورسل سٹلائبرز، قائد اعظم لا کالج، بوبی شوز وغیرہ بھی قادیانیوں کے ادارے ہیں۔ یہ ہر سال قادیانی جماعت کو کروڑوں روپے چندہ دیتے ہیں جو اسلام کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کی نظر میں کوئی دوسری قادیانی کمپنی یا آپ کے شہر میں کوئی دکان ہے تو اس کا بھی بائیکاٹ کیجیے۔ یہ آپ کی دینی غیرت و حمیت کا اولین تقاضا ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے قادیانیوں کو منافع اور فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی اسلام دشمنی سرگرمیوں میں مالی طور پر بالواسطہ آپ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ یہ چیز آپ کی آخرت کو برباد کر دے گی، لہذا اس سے اجتناب کریں۔ تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کے محلے یا علاقے میں کسی دکاندار نے شیزان یا دیگر قادیانی مصنوعات رکھی ہوں تو اسے مسلسل پیار، خوش اخلاقی، نہایت محبت اور احترام کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور دینی غیرت و حمیت کے واقعات سنا کر قادیانی مصنوعات کے بائیکاٹ کے لیے تیار کریں۔ اسے قادیانیوں کے کفریہ اور غصہ خانہ عقائد سمجھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ شیزان کمپنی کے مالکان اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک کثیر حصہ قادیانی فنڈ میں جمع کرواتے ہیں جو مسلمانوں کو مرتد کرنے، تحریف شدہ تفسیر قرآن تقسیم کرنے اور اسلام کو نقصان پہنچانے میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ کی تھوڑی سی محنت اور توجہ سے دکاندار شیزان کا بائیکاٹ شروع کر دے گا انشاءاللہ۔ ہمارے بعض مسلمان بھائی قادیانی اداروں میں کام کرتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں مگر غیر مسلم قادیانیوں کے ہاں کام کرنے کی اجازت دی جائے کیونکہ آج کل روزگار نہیں ملتا۔ قادیانی اداروں میں کام کرنے والے ہمارے مسلمان بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ روزی حرام ہے اور قادیانیوں سے بائیکاٹ فرض ہے۔ ان مسلمانوں سے درخواست ہے کہ قادیانیوں سے کاروبار کرنا حرام ہے، اپنے بچوں کے لیے حلال طریقے سے روزی تلاش کریں جس کے لاکھوں ذرائع ہیں۔ یاد رکھیے جو شخص حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے گستاخان رسول کے خلاف اپنی ملازمت کی قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا۔ آقائے دو جہاں، سرور کونین، فخر دو عالم، سید المرسلین، خاتم النبیین،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت جو گنہگار سے گنہگار مسلمان کے سینے میں جوش مار رہی ہے، اس کے وسیلے سے ایک ایک مسلمان سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ وہ قادیانیوں اور ان کی تمام مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرے، ان سے ہر قسم کے تعلقات کو ختم کرے، اور ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنے کے لیے اپنے دل کو غیرت دلانے کے لیے اس جملے کو پڑھ لیا کرے: اے مسلمان، جب تو کسی قادیانی لعین سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھتا ہے۔ بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اسی جملے پر۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔